الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مکہ چھوڑنا۔ ابو بکر لیوز مکہ۔ یاد رہے کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ظلم و ستم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور غار کے ساتھی، یار غار اور ہم قدم اور ہمدم ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے نکلے۔ برق غماد پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ آپ کو واپس لے آیا۔ تفصیل اس کی ایک حدیث میں ملتی ہے جس میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح شام دونوں وقت تشریف نہیں لاتے تھے۔ پھر جب آپ مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دی گئی اور تنگ کیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ جب آپ برق الغماد پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات کارا کے سردار ابن دغنہ سے ہوئی۔ اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا، اب یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین کی سیر کروں اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ اس پر ابن دغنہ نے کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مجبور کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حادثوں میں حق کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو امان دیتا ہوں، اب چلیے اور شہر میں اللہ کی عبادت کیجیے۔ تو پہلی بات جو اس میں سمجھ آئی وہ اللہ کے راستے میں حسب حالات ہجرت کا جواز ہے۔ چنانچہ ابن دغنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ آ گیا اور کفار قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے وہی بات کی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی تھی کہ ان جیسا شخص جو ہے یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ چنانچہ قریش نے ابن دغنہ کی جو امان ہے اس کو تسلیم کر لیا اور پھر یہ کہا کہ ابو بکر کو اس بات کی تاکید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر کیا کرے، جس طرح چاہے نماز پڑھے، تلاوت کرے، لیکن ہمیں اس کی تکلیف نہ دے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو دوسری بات یہ کہ حسب ضرورت کافر کی پناہ میں آنے کا جواز اس حدیث سے ملتا ہے۔ تو ابن دغنہ نے یہ باتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنائی تو آپ گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرنے لگے اور گھر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ پھر کچھ دن بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے نماز کے لیے ایک جگہ بنا لی۔ اب آپ ظاہر ہو کر وہاں نماز پڑھنے لگے تو اس پر اور اسی پر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں، ان کا مجمع لگنے لگا، سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے ہی رونے والے تھے، جب قرآن پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہیں رہتا۔ یہ صورتحال جب مشرکین نے دیکھی تو وہ گھبرا گئے اور ابن دغنہ کو بلا بھیجا۔ ابن دغنہ ان کے پاس آیا تو سب نے کہا ہم نے ابو بکر کو اس لیے امان دی تھی وہ گھر کے اندر عبادت کرے، لیکن انہوں نے گھر کے سامنے جگہ بنا لی اور وہاں نماز اور تلاوت کرنے لگے ہیں۔ ہمیں اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، لہٰذا تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جس بات پر یا جس شرط پر امان دی تھی اس کو پورا کرے، ورنہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہم تمہاری امان توڑ دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابن دغنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا آپ کو معلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا، اب یا تو آپ اپنی شرط کی حد میں رہیں اور یا میری امان مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی لیکن وہ امان توڑ دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں، میں تو بس اپنے اللہ کی امان میں خوش ہوں۔ انی ارد الیک جوارک وارضی بجوار اللہ، تو دین پر عمل اور دین کو پھیلانے کے لیے کافر کی پناہ کو واپس کرنے کا جواز ملتا ہے اس حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے، میں نے ایک کھاری نمکین زمین دیکھی ہے جہاں کھجور کے باغات ہیں، وہ پتھریلے میدانوں کے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا تو جن مسلمانوں نے ہجرت کرنی تھی وہ پہلے ہی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن بعض وہ صحابہ جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی تیاری شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جلدی نہ کرو، امید ہے کہ مجھے بھی جلد اجازت مل جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو اس کو امید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا یہاں تک کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کر سکیں۔ ان کے پاس 2 اونٹ تھے، انہیں وہ 4 مہینے تک چارہ وغیرہ کھلاتے رہے۔ صحیح بخاری
2297۔ تو اللہ کی شان ہے، ایک وقت تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عبادت نہیں کرنے دی جا رہی مکہ میں، اور ایک آج وقت ہے کہ مکہ مکرمہ ایک عظیم اسلامی مرکز کی حیثیت سے 2.25 ارب مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ ہے، جہاں ہر سال حج کے لیے کم و بیش 20 لاکھ مسلمان جمع ہو کر اسلام کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور سارا سال نماز، طواف اور عمرہ بھی جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔